کیا آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ہر کام میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں؟ آپ کسی نئے کام کا ارادہ کریں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یا پھر آپ جو بھی کریں انہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور دکھائی دیتا ہے اور وہ آپ کا حوصلہ گرانے کا ایک موقع بھی ضائع نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی ایسے لوگوں کا سامنا کر رہی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مرحا خان، اور آج ہم ان نگیٹو سوچ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہر وقت دوسروں کی زندگی پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم ابھی کچھ سٹارٹ بھی نہیں کرتے کہ وہ پہلے ہی ہماری سیلف اسٹیم لو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس ڈسٹرب کرتے ہیں اور ہمیں اپنے بارے میں کمزور فیل کرواتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس میں ہماری اپنی غلطی بھی شامل ہوتی ہے؟ ہم اکثر انجانے میں اپنی پرسنل باتیں لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں، ہم خود ہی دوسروں کو اپنے ویک پوائنٹس بتا دیتے ہیں اور پھر وہی لوگ ہماری پرسنالٹی کا اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں تو ہم دوسروں کے سامنے کہنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں تو فوراً غصہ آ جاتا ہے، وہ میری بات برداشت ہی نہیں کرتے، ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فیلنگ بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اپنی عزت اور اپنی ویلیو خود کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مائیں دوسروں کے سامنے بچوں کی کمپلینٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بچوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بچوں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بچے میری بات ہی نہیں سنتے، مجھے جواب دے دیتے ہیں، صرف اپنے والد کی سنتے ہیں، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، یہاں پر پورا دن یہاں پہ ان کے پیچھے لگے رہو اور یہ جو ہے نا وہ بات سننے کے روادار نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ دوسروں کے سامنے کرنا آپ کے حق میں نہیں جاتا۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ شاید گھر میں آپ کی امپورٹنس نہیں ہے، حالانکہ بچوں کی ہر عمر کا ایک الگ الگ فیز ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر جگہ یہی پرابلم ڈسکس کرتی رہیں گی نا، تو لوگ ہمدردی کم اور باتیں زیادہ کریں گے آپ کے بارے میں۔ یہ ٹاکسک لوگ آپ کی ہر ویکنس ذہن میں سیو کر لیتے ہیں، یہ آپ سے ملتے ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ کی ویکنسز کو اکٹھا کریں اور بعد میں انہیں آپ کے اوپر ہی پوائنٹس بنا کر یوز کریں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کو کون سی چیز اپنے اوپر اچھی نہیں لگتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاص کلر آپ پر اچھا نہیں لگتا تو یہ بات دوسروں کو ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ اگر کبھی وہ کلر پہننا پڑ جائے تو یہی لوگ فوراً کہیں گے تم تو خود ہی کہتی تھی کہ یہ کلر تم پر اچھا نہیں لگتا۔ اصل میں ہم خود ہی دوسروں کو اپنے ویک ایریاز دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر بات جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کو بتانے والی نہیں ہوتی، ہر بندہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ دل نہیں کھول کے رکھ سکتے، لیکن ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو بھی ہمیں ملتا ہے ہم اس کے سامنے اپنے دل کے راز کھولنے بیٹھ جاتی ہیں، اپنے دکھ ہلکا کرنے لگ جاتی ہیں، تو پھر وہی لوگ بعد میں پھر آپ کو تانا دیتے ہیں اور پھر آپ کو برا لگتا ہے۔ حالانکہ اس میں قصور کس کا تھا؟ قصور تو اس میں آپ کا ہی تھا نا، آپ نے اس کو اپنے ویک پوائنٹس دیے ہیں۔ اگر آپ اس کو یہ سب کچھ نہ بتاتی تو اس کو کیسے پتہ چلتا؟ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ معتبر رکھیں، بہت سوچ سمجھ کے بات کریں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سنیں۔ گڈ لسنر ہونا چاہیے، نہ کہ گڈ اسپیکر ہونا چاہیے آپ کو۔ ہاں، آپ کو بولنا آنا چاہیے، اگر آپ کو بولنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن موقع پر بولیں۔ بلا وجہ فضول کا بولنا جو ہے وہ آپ کی ویلیو کو کم کرتا ہے، میں تو یہی کہوں گی اس بارے میں۔ کیونکہ جب آپ کم بولتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اسمارٹ نظر آتے ہیں، آپ بہت زیادہ عقل مند دکھائی دیتے ہیں، آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی نظر آتے ہیں۔ زیادہ بولنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، بلکہ خاموش رہنا اور خاموشی سے بات کو سننا کانفیڈنس آپ کو شو کرتا ہے۔ میں ایک اسکول میں نے ٹیچنگ کی تھی، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ٹیچر جو ہیں وہ بالکل بہت کم جو ہے وہ باقی ٹیچرز کے ساتھ گھلتی ملتی تھی، اسٹاف روم میں بالکل وہ خاموش بیٹھی رہتی تھی، بس ان کا اپنے کام کے اوپر فوکس ہوتا تھا، یا وہ کوئی بک نکال کے اس کو ریڈ کرنا شروع کر دیتی تھی جب وہ فری ہوتی تھی۔ اس طرح سے وہ سب اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور زیادہ لوگوں میں گھلتی نہیں ملتی نہیں تھی۔ ہاں، اگر ان سے کوئی بات کرتا تھا تو بہت اچھے سے وہ اس کا جواب دیتی تھی اور بہت اچھے سے اگلے بندے کی بات کو سنتی تھیں، بہت اچھی اخلاق کی تھیں وہ، لیکن یہ بہت کم بولتی تھیں۔ تو ہم سب ٹیچرز یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندی جو ہے نا یہ کوئی ڈفرینٹ ہی چیز ہے، بہت ہی مطلب کوئی عقل مند ہے، اور اس کا ایک اورا سا بن گیا تھا ہمارے سامنے کہ یہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہے اور بہت اچھی بندی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب اس کو بڑا پریز کرتے تھے اور اس کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی تھی اور ہمیں وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس خاتون کو، ان ٹیچر کو وہاں پہ کافی عرصہ گزر گیا جاب کرتے ہوئے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ کھلیں جب اور انہوں نے بات کرنا شروع کی اور ہمارا زیادہ ان سے انٹریکشن ہوا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندی تو بس ایک سمپل سی ہے، اس کے پاس کوئی زیادہ عقل نہیں ہے، بس یہ کہ یہ خاموش رہتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ پتہ نہیں کتنی عقل مند ہے۔ لیکن جب کبھی وہ بات کرتی تھی تو اس کی بات کو سن کے لگتا تھا کہ نہیں، اس کے پاس عقل وقل کوئی نہیں ہے، نارمل سی ہے، بلکہ بلو نارمل ہے، بلو ایوریج ہے، ہم سے کم ہی ہے یہ۔ تو جب بندہ بات کرتا ہے نا تو اس کی بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ٹائپ
ٹائپ کا بندہ ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاموش رہیں، کیونکہ اگر آپ اچھا نہیں بھی بولتے یا آپ کو اتنے گر نہیں ہے بولنے کے، اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا ایک اورا سا بنے گا اور لوگ سمجھیں گے یہ بہت عقل مند ہے، اور آپ سے پھر اس لمٹ میں رہ کے اگلا بندہ جو ہے نا بات کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ کبھی کسی ایسے بندے کو یہ مت بتائیں کہ آپ کو کون سا کام اچھی طرح نہیں آتا۔ کسی بھی بندے کو آپ یہ مت بتائیں کہ آپ کو کون سا کام جو ہے نا اس میں آپ برے ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، جیسے فلاں کھانا آپ کو نہیں بنانا آتا، پلاؤ آپ سے اچھا نہیں بنتا ہے، یا کھیر آپ سے اچھی نہیں بنتی ہے، تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہے کہ فلاں کام میں آپ ماہر نہیں ہیں اور آپ فلاں کام میں اچھے نہیں ہیں، ورنہ وہی بات بعد میں آپ کے خلاف یوز ہوتی ہے۔ میرے ساتھ خود ایسا ہی ہوا تھا کہ مجھے جو ہے وہ پلاؤ مجھ سے کبھی اچھا نہیں بنتا تھا، بریانی میں A1 تھی، بریانی مجھ سے زبردست بنتی تھی، حالانکہ لوگوں کو بریانی بنانا مشکل لگتی ہے، لیکن مجھے جو ہے نا بریانی بنانا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور باقی سب کچھ بھی میں بہت اچھا بنا لیتی تھی، ہر چیز میں A1 تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے پلاؤ اچھا نہیں بنتا تھا۔ میں جتنی بھی ریسیپیز ٹرائی کرتی تھی، جو مجھے کوئی ریسیپی دیتا تھا میں اس کو ٹرائی کرتی تھی، یوٹیوب سے دیکھ کر، ادھر ادھر سے بک سے ٹرائی، ہر کسی کی ریسیپی میں نے ٹرائی کی، لیکن مجھ سے پلاؤ اچھا نہیں بنتا تھا۔ اور میں ہر کسی کو یہی کہتی پھرتی تھی کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے، تم سے تو اتنا اچھا پلاؤ بن جاتا ہے، مجھ سے پتہ نہیں پلاؤ کیوں اچھا نہیں بنتا، مجھ سے پلاؤ اچھا نہیں بنتا۔ تو میں نے پورے خاندان میں یہ مشہور کر دیا، اپنے سسرال میں بھی، کہ مجھ سے نا پلاؤ اچھا نہیں بنتا ہے۔ پھر ایک دعوت میں نے پلاؤ بنایا اور اتفاق سے وہ بہترین بن گیا، کافی اچھا بنا، لیکن لوگوں نے پھر بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ واقعی تم ٹھیک کہتی تھی میرا، تم سے جو ہے نا پلاؤ تمہیں نہیں بنانا آتا، تو پلاؤ بالکل اچھا نہیں بنا، باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن پلاؤ جو ہے نا تم بالکل ٹھیک ہی کہتی تھی اپنے بارے میں، اس میں جو ہے نا یہ کمی رہ گئی ہے، اس میں یہ رہ گیا ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تو لوگ نا مشورہ دینا شروع کر دیتے تھے، حالانکہ ریالٹی میں ایسا نہیں تھا، لیکن چونکہ میں پہلے ہی اپنی ویکنس لوگوں پر ظاہر کر چکی تھی، اس لیے لوگوں کو موقع مل گیا مجھے بات کرنے کا۔ اسی دن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ انسان کو اپنی ویکنیسز ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، اپنی رسپیکٹ خود پروٹیکٹ کریں، آپ کی رسپیکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر شخص آپ کا ویل وشر نہیں ہوتا، بہت سے لوگ آپ کی ویکنیسز جاننے کے لیے آپ سے باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے قریب آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کو آپ کی کمزوریوں کا پتہ چلے اور بعد میں پھر آپ کو وہ ایکسپوائل کر سکیں۔ خاص طور پر جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مسئلے مسائل زیادہ تر انہی لوگوں کو پھر فیس کرنے پڑتے ہیں۔ دیورانی اور جٹھانی کے ریلیشن شپ میں بظاہر بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اکثر دلوں میں جالسی ہوتی ہے، تو میرے خیال سے تو کوئی بھی دیورانی جٹھانی ایسی نہیں ہوگی جو کہ ایک دوسرے سے جالس نہیں ہوں گی، بھلے وہ اوپر سے کتنی بھی اچھے سے رہ رہی ہوں اور آپ کہیں کہ واہ بھائی فلاں دیورانی جٹھانی کی تو بڑی بنتی ہے، لیکن وہ آپ کو لگ رہا ہوگا ایکچولی ان کے دل میں بھی جیلسی کا عنصر ضرور موجود ہوگا، کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ جو ہے نا بالکل دل آپ کا صاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ نیچرلی طور پہ رشتہ ہی ایسا ہے، اس لیے ہر بات شیئر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اپنے گھر کے مسائل، ہسبینڈ کی ناراضگی، بچوں کی بدتمیزی یا اپنی پرسنل ویکنس دوسروں کو ہرگز مت بتائیں۔ کچھ لوگ صرف اس لیے فرینڈلی بنتے ہیں تاکہ آپ سے سیکرٹس نکلوا سکیں اور پھر بعد میں انہی باتوں سے آپ کو ہرٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی جو رسپیکٹ ہے اس وقت قائم رہتی ہے جب آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتی ہیں، ہر بات ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، اپنے سیکرٹس ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے، اپنے سیکرٹس اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ خود اپنی باتیں محفوظ نہیں رکھ سکتی تو پھر دوسروں سے بھی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں کہ وہ آپ کے راز پروٹیکٹ کریں گے۔ بھئی آپ جب اپنی بات کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں اور آپ نے اس کو چھپا کر نہیں رکھا، تو پھر دوسرا بندہ کیوں آپ کی بات کو چھپائے گا اور وہ کیوں نہ کسی کو بتائے گا، بھلے آپ اس کو جتنا بھی بولیں کہ میری یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنا، دیکھو میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں اپنے دل کا راز، تم نے کسی کو نہیں بتانا۔ تو جب آپ اپنے راز کو اپنے دل میں نہیں چھپا سکیں تو پھر اگلا بندہ کیسے چھپا سکتا ہے؟ اس لیے میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کچھ ہے اور آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ سے شیئر کریں، نماز پڑھیں، لمبے لمبے سجدے کریں اور لمبے لمبے سجدوں میں اللہ سے باتیں کریں اور اپنے دل کی ساری باتوں کو شیئر کریں، وہاں پہ آپ آنسو بہا لیں، اس کے سامنے آپ رو لیں، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، اور بلیو می جب آپ ایسا کریں گی نا تو آپ کا دل بہت ہلکا ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی سے بھی کچھ بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ پھر کوئی بات جو ہے نا فلاں 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 بندے سے شیئر نہیں کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اپنی ماں سے بھی آپ کو جو ہے نا باتیں نہیں شیئر کرنی چاہیے، صرف اللہ کے سامنے اپنی باتیں آپ کو شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے پرابلمس کو سالو کرنا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں ہمت دینی ہے۔
تو کیوں پھر ہم دوسروں کے سامنے جو ہے وہ لے لے کے اپنی باتوں کو پھرتے رہیں اور پھر ڈرتے رہیں کہ کہیں فلاں بندہ جو ہے نا میری بات کو لیک آؤٹ نہ کر دے، میرے سیکریٹ کو لیک نہ کر دے، پھر ڈرتے رہیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا مجھے تانا دے گیا، اور روتے رہیں کہ ارے اس نے تو میرے ساتھ ایسے کر دیا، میں نے تو اس کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا، میں تو اس کو اپنی بہن سمجھ کر یہ ساری باتیں اس سے شیئر کرتی تھی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور پھر جو ہے نا بالکل ہی آپ اس سے متنفر ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے جو ہے وہ چلیں اور اپنی باتیں کسی سے شیئر نہ کریں، بس اللہ سے شیئر کریں، وہ آپ کو ہمت بھی دے گا، وہ آپ کے دل کو ہلکا بھی کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو ان بہنوں تک ضرور شیئر کریں جو کہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور اپنی ناقدری کا شکوہ کرتی رہتی ہیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی ہم خود اپنی باتیں دوسروں کو بتا کر اپنی امپورٹنس کو کم نہیں کر رہے ہوتے۔ جزاک اللہ۔